بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے روحانی تدابیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بیماری نازل کرتا ہے اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ احادیث میں جس طرح آخر زمانے کے فتنوں اور خونریز معرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اسی طرح ان سے نجات کی راہوں کی بھی اتنی دقیق تفصیل ہے کہ کوئی چیز کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر آنے والے فتنے اور واقعے کے بارے میں معلومات چھوڑی ہے، لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں احادیث اور آثار غیر معروف ہے، اسی طرح وہ آثار جن میں ایسی نبوی ہدایات اور قیمتی نصیحتیں ہیں جو نجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہے، غیر معروف ہے اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمیں اس موقع پر اکابر علماء اہل حق کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش نہ ہو تو ہماری جہالت اور بے حسی ہمیں لے ڈوبے۔ راہ نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات راستے کے روشن نشانات ہیں، جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کر سکتا ہے اور مہلک و خونریز معرکوں میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ذیل میں احادیث کی روشنی میں وہ ہدایات بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ پہلی ہدایت، آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کیا جائے، اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائے، دین کے لیے فدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصیحتوں کو آخری تدبیر سمجھ کر ان پر سختی سے عمل کیا جائے، کیونکہ یہ فتنے کسی کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جو ان کو پہلے سے جانتا ہوگا بچ جائے گا، اور جس کا ایمان قوی ہوگا اور اللہ پر یقین پختہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری ہدایت، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے، اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بد نصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ لہٰذا ہر صاحب ایمان پر اولاً تو یہ لازم ہے کہ دل کو باطنی گندگیوں سے پاک کرے اور اسے ریاکاری و شہوت پرستی، بخل و تکبر اور حسد و حرص جیسے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیماریاں دلوں کو مردہ کر دیتی ہے اور ایسے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھا پاتے۔ نمود و نمائش کی چاہت، قدر و منزلت کی تمنا سراسر بدنصیبی ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کی ترقی پر جلنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے مزید کی حرص کرنا تباہی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ گڑ گڑا کر خلوص کے ساتھ ایسے دل سے دعا مانگے جو درد میں ڈوبا ہوا ہو، ایسی دعا جو سمندر میں ڈوبنے والا مانگتا ہے۔ یہ دعا اس کے دل و دماغ سے بلکہ اس کے ہر عضو اور ہر بال کی جڑ سے نکل رہی ہو۔ یہی دعا وہ ڈھال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ یہ دعائیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے، جیسا کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کو فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھانے کے لیے مختلف فتنوں کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے۔ تیسری ہدایت، ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جو علماء حق اور مشائخ اعظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہے، اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے
کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے، سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہیں۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی قابل برداشت حالت میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان ہی رہنا چاہیے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ البتہ جب فتنوں کا ایسا زور ہو کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو پھر عذاب الہی آنے سے پہلے گناہوں بھرے معاشرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، اگر تو ادنا درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ ایسے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ ہمارے زمانے میں عہد و پیمان کا کوئی خیال نہیں رکھتا، لوگ وعدے کر کے صاف مکر جاتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث توڑا ہی ہے۔ امانتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا، خیانت اور کرپشن عام ہے، اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ خرابیاں مزید بڑھتی جائیں گی، اور عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آخرت کو برباد کر دینے کے مترادف ہوگا۔ اللہ والے خواص، علماء و مشائخ، اصلاحی حلقے، مدارس و خانقاہ کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ چوتھی ہدایت، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو تو ان کے خلاف نکلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل نہ ہو، بلکہ حضرت مہدی کی بیعت میں جلدی کریں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو بدنصیب لشکر حضرت مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے پہلے جائے گا وہ کفار کا نہیں، مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو لڑائی پر مجبور کیا گیا ہوگا، لیکن کچھ ارادتاً سوچ سمجھ کر لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور ان کو حضرت امام مہدی کے رفقا دہشت گرد، شدت پسند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہر مسلمان اس کی احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پناہ لینے والا یعنی حضرت مہدی بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف فوج بھیجی جائے گی۔ جب وہ بیابان کھلے میدان میں پہنچے گی تو زمین میں دھس جائے گی۔ جب حضرت امام مہدی کے ظہور کی اطلاع ملے اور ان میں سچے مہدی کے علامات پائی جائے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے، تو ان کی مخالفت کے بجائے ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مہدی کے حلقہ مجاہدین میں شامل ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال پیش کرے۔ حضرت مہدی کی پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہے جو احادیث میں بیان ہوئے، دوسرا ذریعہ امیر جہاد کی سچی طلب ہے۔ اس کی برکت سے بھی اللہ مدد کرے گا، دل میں خیر کا القاء کرے گا، اور سچی مہدی اور ان کے ساتھیوں کی پہچان ہو جائے گی۔ ورنہ جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات دیکھ کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے، بلکہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے علماء، طالبان اور مجاہدین پر تبصرے کرتے رہیں گے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے امیر جہاد کی سچی طلب اور جستجو آخری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا سرمایہ ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔
کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ پانچویں ہدایت، امریکہ اور مغربی ممالک کے گناہوں بھرے شہروں کے بجائے حرمین، ارض شام، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔ خونی معرکوں میں زمین کے یہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہے، دجال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ چھٹی ہدایت، پابندی سے تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر کی عادت ڈالی جائے۔ یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں۔ جس کو ذکر کی لذت سے آشنائی ہوگی ان کو ذکر سے ایسا مزہ آئے گا کہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، ان دنوں ذکر و تسبیح غذا کا کام دے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان صبح و شام مسنون تسبیحات، درود شریف، تیسرا یا چوتھا کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے اور سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتیں یاد کر کے ان کے ورد کا معمول بنائے۔ دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیز نہایت برکت والی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ثابت ہوں گی۔ ایک عظیم الشان حدیث میں جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ دجال کے زمانہ میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں۔ راوی کہتا ہے، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اسے اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ دجال کے زمانہ میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ پس آج سے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ابھی سے قیام اللیل، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر و وظائف کی عادت ڈالیں۔ دجال کے زمانہ میں یہ عادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔ ساتویں ہدایت، سورہ کہف کی تلاوت۔ ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، بیہقی وغیرہ جیسے عظیم محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اس میں کچھ ایسی تاثیر اور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکہ بازیوں اور شعبدہ ترازیوں سے متاثر ہو کر اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی، اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور یہ دجالی فتنہ اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے گا۔ مستند روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعہ تک نور اور روشنی میں رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دجالیات کے محقق مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب اپنی کتاب فتنہ دجال کے نمایاں خد و خال میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ ان میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اسی لیے اس سورت کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیر لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین کی طرح سورہ کہف کے مستند نسخے بھی چھپوا کر مساجد میں رکھوائے جائیں۔ اس کے بعد 8ویں ہدایت یہ ہے، عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے سے اس کی تہ سے جو سونا برآمد ہوگا اس کی لالچ کوئی مسلمان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے، چنانچہ جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ایک اور روایت میں ہے، اس پہاڑ پر مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گے تو 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا، ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ خلاصہ یہ کہ ہر مسلمان حرص و حوث اور طمع و لالچ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاج بنائے اور لینے اور لوٹنے کے بجائے دینے اور لٹانے کی عادت ڈالے، ورنہ دنیاوی حرص کہیں کا نہ چھوڑے گی۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔